کم کھانے کے کیا فائدے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ وہ فائدہ ہوگا، وہ کھاؤ وہ فائدہ ہوگا، وہ چیزیں استعمال کرو وہ فائدہ ہوگا۔ زیادہ کھانے کے فائدہ تو نہیں ہو سکتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ کم کھانے کے کیا فائدے ہیں؟ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال جلد ثانی میں یہ واقعہ لکھا ہے، حدیث کے ضمن میں لکھا ہے، مجھے اچھا لگا اس لیے میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم کھانے کے 10 فائدے، جیسا ہے ہو بہو میں ویسے ہی آپ کو سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکے رہنے کے 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1، دل کی صفائی اس سے حاصل ہوتی ہے، طبیعت تیز ہوتی ہے، بصیرت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے طبیعت میں بلادت آتی ہے اور دل کا نور جاتا رہتا ہے۔ معدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں جس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے، وہ فکر میں دوڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے، بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ذہن بھی کند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ دارانی فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی عادت پیدا کرو، یہ نفس کو مطیع کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور آسمانی علوم اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جس دن بھوکا رہا میں نے اپنے اندر عبرت اور حکمت کا ایک دروازہ کھلا پایا، ماشاءاللہ۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ایک برا امر ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو وہ ابر دل پر حکمت کی بارش کرتا ہے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، دل کا نرم ہونا، بھوکا رہنے سے دل کا نرم ہونا ہے جس سے ذکر وغیرہ کا اثر دل پر پڑتا ہے، اور بسا اوقات آدمی بڑی توجہ سے ذکر کرتا ہے لیکن دل اس بات سے لذت حاصل نہیں کرتا اور نہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور جس وقت دل نرم ہوتا ہے تو ذکر میں بھی لذت آتی ہے، دعا اور مناجات میں بھی مزہ آتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عبادت میں مزہ جب آتا ہے جب میرا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کو لگ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی حق تعالی شانوں کے اور اپنے سینے کے درمیان ایک جھولی کھانے کی کر لیتا ہے، پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی حلاوت بھی نصیب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، بھوکے رہنے سے تیسرا فائدہ یہ کہ آدمی میں عاجزی، مسکنت پیدا ہوتی ہے اور اکڑ جاتی رہتی ہے، جو سرکشی اللہ تعالیٰ شانوں سے غفلت کا سرے چشمہ ہے۔ نفس کسی چیز سے بھی اتنا زیر نہیں ہوتا جتنا بھوکا رہنے سے ہوتا ہے۔ بالکل، آدمی جب تک اپنے نفس کی لذت اور عاجزی نہیں دیکھتا اس وقت تک اپنے مولا کی عزت اور اس کا غلبہ نہیں دیکھ سکتا۔ آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے بھوکا رہے تاکہ ذوق سے اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیش فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی ساری زمینیں سونے کی کر دی جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا مولا یہ نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھاؤں، تاکہ جس دن بھوکا رہوں صبر کروں اور جس دن کھاؤں اس دن شکر ادا کروں۔ چوتھا فائدہ، بھوکا رہنے سے چوتھا فائدہ یہ کہ اہل مصیبت اور فاقہ زدوں سے غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ پیٹ بھرے آدمی کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوکوں اور محتاجوں پر کیا گزری ہے۔ یقیناً بالکل درست بات ہے۔ حضرت
یوسف علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ زمین کے خزانے تو آپ کے قبضے میں ہیں، پھر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ خود پیٹ بھر لینے سے کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں، اور بھوکے پیاسے رہنے سے قیامت کے دن کو بھوک اور پیاس کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کے عذاب کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں جہنم میں کھانا کیا ملے گا، وہ جو حلق میں اٹک جائے، اور پینے کو کیا ملے گا، جو جہنمیوں کے زخموں کا لہو اور پیپ۔ اللہ اکبر۔ پانچواں فائدہ، بھوکے رہنے کے پانچواں فائدہ، جو اصل اور اہم گناہگار سے بچنا ہے کہ پیٹ بھرنا ہی ساری شہوتوں کی جڑ ہے، اور بھوکا رہنا ہر قسم کی شہوت کو توڑتا ہے۔ آدمی کے لیے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے، اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس کا نفس اس پر قابو پا جائے، اور جیسا کہ سرکش گھوڑے کو بھوکا رکھ کر قابو میں رکھا جا سکتا ہے، اور جب وہ خوب کھاتا پیتا رہتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کا بھی حال ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑھاپے میں بھی اپنے بدن کی خبرگیری نہیں کرتے؟ کچھ طاقت اور قوت کی چیزیں کھانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ نفس نشاط کی خاطر بڑی تیزی سے چلنے والا ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہیں مجھے کسی گناہ کی مصیبت میں نہ پھنسا دے، اس لیے اس کو مشقت میں ڈالے رکھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ وہ مجھے کسی گناہ کی ہلاکت میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی تھی۔ جب آدمی کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس دنیا کی طرف جھکنے لگتے ہیں، اور یہ فائدہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ایک ہی فائدہ نہیں بلکہ فوائد کا خزانہ ہے، اور اس میں کم سے کم جو فائدہ ہے وہ شرمگاہ کی شہوت اور فضول بات کی خواہش کا چھوڑنا ہے، اس لیے کہ بھوکے آدمی کا دل فضول باتیں کرنے کو نہیں چاہا کرتا، اور اسی ایک بات کی وجہ سے آدمی غیبت سے، جھوٹ سے، فحش بات کرنے سے، چغلی وغیرہ سے، بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور پیٹ بھرنے پر آدمی کا دل تفریحی باتوں کو چاہا کرتا ہے، اور عام طور سے لوگوں کی تفریحیں آدمیوں کی آبرو ریزی سے ہی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ زبان کی کھیتیاں ہی آدمی کو اکثر جہنم میں ڈالتی ہے، اور شرمگاہ کی شہوت کی ہلاکت تو کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، اور آدمی جب پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو پھر شرمگاہ پر قدرت دشوار ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے خوف سے آدمی اس پر قدرت بھی پالے تب بھی آنکھ کا ناجائز طریقہ سے کسی عورت کو یا مرد کو دیکھنا تو ہو ہی جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے جیسا کہ شرمگاہ زنا کرتی ہے، اور اگر آدمی آنکھ بند کر کے اس پر بھی قدرت پالے تب بھی جس کو دیکھ چکا ہے اس کا خیال تو دل میں آ ہی جاتا ہے، اور شہوت کے خیالات حق تعالی شانہ سے مناجات کی لذت کھو دیتے ہیں۔ بھوکے رہنے سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے نیند کم آتی ہے، کثرت سے جاگنے کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کھانے سے پیاس خوب لگتی ہے، اور پانی پینے سے نیند خوب آتی ہے، اور مشائخ کا مقولہ ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ ورنہ زیادہ پانی پیو گے پھر زیادہ سوؤ گے، جس کی وجہ سے زیادہ خسارہ میں رہو گے۔ کہتے ہیں کہ 70 حکیموں کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ پانی پینے سے زیادہ نیند آتی ہے، اور زیادہ سونے سے عمر میں کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، اور تہجد کا فوت ہو جانا علیحدہ رہا۔ نیند زیادہ سونے سے طبیعت کی بلادت اور دل کی قساوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور بیوی پاس نہ ہو تو احتلام کا بھی سبب ہو جاتا ہے، پھر غسل کے اسباب مہیا نہ ہونے کی صورت میں اکثر تہجد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ، ساتواں فائدہ بھوکا رہنے سے، ساتواں فائدہ عبادت پر سہولت سے قادر ہونا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے اکثر
کاہلی پیدا ہوتی ہے جو عبادت کو مانع ہوتی ہے، اور خود کھانے ہی میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو تیار بھی کرنا پڑے تو اور بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ پھر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، خلال کرنا، پھر بار بار اٹھ کر پانی پینا، ان سب اوقات کا حساب لگایا جائے تو کتنا وقت ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سارا وقت اللہ کی یاد میں اور دوسری عبادتوں میں خرچ ہوتا تو کتنا نفع کماتا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ستو دیکھا جس کو وہ پھانک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ ستو کی عادت کیسے بڑھ گئی؟ فرمانے لگے کہ میں نے جو حساب لگایا تو لقمہ منہ میں رکھنے سے اس کے نگلنے تک 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت ملتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے چبانے میں بہت دیر لگتی ہے، اور حقیقت یہی کہ آدمی کا ہر سانس بہت زیادہ قیمتی ہے، جس کو آخرت کے خزانے میں محفوظ کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ کبھی ضائع نہ ہو۔ اور اس کی صورت صرف یہی ہے کہ اس سانس کو اللہ کے ذکر یا کسی اور عبادت میں صرف کرے۔ اس کے علاوہ کھانا زیادہ کھانے سے وضو کم ٹھہرتی ہے، استنجے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اور ان امور کی وجہ سے اس کے اور ان میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ مسجد میں زیادہ اوقات نہیں گزار سکتا، بار بار ان ضروریات کی وجہ سے نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ بھی اس کو بہت سہل ہوتا ہے، جو بھوکا رہتا ہے روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ 8واں فائدہ، بھوکا رہنے کے 8واں فائدہ۔ 8واں فائدہ کم کھانے میں بدن کی صحت ہے۔ بہت سے امراض زیادہ کھانے ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے معدہ میں اور رگوں میں اخلاط رویہ جمع ہو جاتے ہیں جن سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور امراض قطع نظر اس کے کہ صحت کے منافی ہیں، عبادات سے بھی مانع ہوتے ہیں، دل کو تشویش میں ڈالتے ہیں۔ ذکر و فکر سے مانع ہونے کے علاوہ دوا، پرہیز، حکیم، ڈاکٹر، فسد کھولنے والا، چنگی لگانے والا، غرض ایک لمبا چوڑا جھگڑا آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ان سب چیزوں میں مشقت علیحدہ ہے۔ 9واں فائدہ، 9واں فائدہ اخراجات کی کمی ہے۔ جو شخص کم کھاتے ہیں، کم کھانے کے عادی ہوگا، اس کا خرچ بھی کم ہوگا، اور زیادہ کھانے میں اخراجات بھی بڑھیں گے، جن کے حاصل کرنے کے لیے یا تو ناجائز طریقے اختیار کرنے پر مجبور ہوگا یا لوگوں سے مانگنے کی ذلت اختیار کرے گا۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا حال قریب ہی میں گزرا کہ ان کے کھانے کی میزان سال بھر کے 3.5 آنے کی ہوتی تھی۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر ضرورتیں ترک کر دینے سے پوری کرتا ہوں، جس سے مجھے بڑی یکسوئی اور راحت ملتی ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جب مجھے اپنی کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے نفس ہی سے قرض مانگ لیتا ہوں، اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو پھر کسی وقت ادا کروں گا، یعنی تیری خواہش اس وقت میرے ذمہ قرض ہے۔ 10واں فائدہ، آخری فائدہ بھوکا رہنے سے۔ 10واں فائدہ ایثار و ہمدردی اور صدقات کی کثرت کا سبب ہے۔ کم کھانے کی وجہ سے جتنا کھانا بچے گا وہ یتامہ، مساکین، غربا پر صدقہ ہوگا، اور قیامت میں اس کے لیے یہ سایہ بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد پہلے گزر چکا ہے کہ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے کے نیچے ہوگا، اور جتنا زیادہ کھائے گا وہ غلاظت بن کر کوڑی میں جمع ہو جائے گا، اور اللہ جل شانہ کے خزانے میں جو جمع ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کام آتا رہے گا، اور جو غلاظت ہو گیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سوائے 3 چیزوں کے کچھ نہیں ہے۔ ایک وہ جو صدقہ کر دیا،
اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر لیا، دوسرا وہ جو کھا لیا اور کھا کر ختم کر دیا، تیسرا وہ جو پہن کر کے پرانا کر دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب وارثوں کا حصہ ہے، اس میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھوکا رہنے کے فائدے ہیں اور بہت سارے ہیں، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔